یہ ایشیا کپ کا جو شیڈیول ہے وہ بھی اگلے 2-3 دن میں آنے والا ہے، اور اے سی سی نے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ ایشین کرکٹ کونسل اے سی سی انہوں نے یہ پاکستان کا جو ایک ماڈل تھا ہائبرڈ ماڈل، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن ایک اس میں ایک چھوٹی سی چینج انہوں نے کر دیا ہے کہ پاکستان چاہتا تھا کہ جو ایشیا کپ کا ہائبرڈ ماڈل کا جو ہائبرڈ وینیو ہو وہ یو ای ہو، یعنی متحدہ عرب امارات ہو، وہاں پہ جا کے ہم پاکستان میں، جو کہ پہلے کہا گیا تھا کہ دوسرا ماڈل جو کہ پیش کیا گیا تھا نجم سٹی کی طرف سے، کہ پہلے 4 میچز جو ہیں وہ پاکستان میں کھیلے جائیں گے لاہور میں، جبکہ اس کے بعد باقی میچز جو ہیں وہ یو ای میں کھیلے جائیں گے، لیکن ایشین کرکٹ کونسل جو تھی وہ ایز آرگنائزیشن اس کی حامی نہیں تھی، اس کے حق میں نہیں تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ یو ای میں کافی گرمی ہوتی ہے تو پلیئرز کے لیے بھی وہاں پہ مشکلات ہوں گی کھیلنے میں، اور ان کی جو ہیلتھ ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا آگے، چونکہ ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے، تو کوئی بھی بورڈ یا کوئی بھی ٹیم جو تھی وہ اتنا رسک نہیں لینا چاہ رہی تھی، اور مجھے بھی نہیں پتہ کہ بھئی پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں کیا چاہتا تھا۔ البتہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی انگلینڈ کو ہم ایز اے وینیو کنسیڈر کر سکتے ہیں، نجم شیٹی صاحب نے کہا تھا کہ ہم باقی میچز جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے کھیلیں، مگر اسٹل جو اے سی سی ہے انہوں نے وہاں پہ بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اے سی سی کی طرف سے سیکنڈ جو وینیو ہے وہ سری لنکا کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور وہاں پہ گمبولا اور پالے کھیلے، یہ 2 شہر ہیں وہاں پہ سری لنکا میں، وہاں پہ یہ بقیہ میچز کھیلے جائیں گے، وہ میچز جو پاکستان نے کہا تھا، پی سی بی نے کہا تھا کہ ہم یو ای میں کھیلیں گے، تو وہ میچز اب سری لنکا میں کھیلے جائیں گے، اور اس کا شیڈیول جو ہے وہ بھی اگلے 2-3 دن تک فائنل ہو کے ریلیز کر دیا جائے گا، اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، چونکہ پاکستان کو بھی ایک پی سی بی کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھا، کیونکہ لاسٹ منتھ جو نجم سیٹی نے جس طرح کے انٹرویوز دیے تھے، ہر دوسرے دن انڈین ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، اور کوئی بھی آ کے انٹرویو لے رہا تھا، کسی بھی مینیجر پی سی بی کے مینیجر کو کانٹیکٹ کر لیتے تھے، بلکہ وہ خود پی سی بی کا مینیجر آئی تھنک کانٹیکٹ کر رہا ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے چیئرمین کا انٹرویو لینا ہے، انہوں نے کہا ہوتا تھا کہ بھئی ہاں لینا ہے تو بھئی آ جا، وہ ٹائم شیڈول کر لیتے تھے۔ تو اس وقت نجم سیٹی نے کافی چیزیں کہی تھی جس کا وہ اس کے پاس پلان بھی نہیں تھا، پی سی بی کے ساتھ ان چیزوں کا پلان بھی نہیں تھا، لیکن وہ جس بات میں یا کچھ بھی کہہ لیجیے، لیکن انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی تھی جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا۔ اس کے بعد نجم سیٹی چاہتے تھے کہ مجھے کوئی فیس سیونگ ملے، اور ان کو فی الحال فیس سیونگ مل چکی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر انڈیا نہیں جائیں گے، اور ریسنٹلی جو آئی سی سی کے جو ہیڈ آئے تھے پاکستان، ان سے بھی اس بارے میں ملاقات ہوئی، اور اس بارے میں بات بھی ہوئی کہ اگر وہ چاہیں، انڈیا والے چاہیں تو پاکستان آ جائیں، یا ہم پھر ایسا کریں گے کہ اگر ہائبرڈ ماڈل ہمارا تسلیم نہیں ہوتا تو ہم جا کے انڈیا نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی پاکستان کے حق میں یہ بہتر بالکل نہیں تھا، اور پاکستان یہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ایشین کرکٹ کونسل نے یہ ہائبرڈ ماڈل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی اس کو لے کے آگے کیسے چلتی ہے، کیا آگے پی سی بی مزید ڈیمانڈ کرے گی احمقانہ طور پر ہی، کہ کیا ایشیا کپ چونکہ ہائبرڈ ماڈل پہ ہوا ہے، انڈیا جو ہے وہ پاکستان نہیں آ رہی تو ہم بھی انڈیا نہیں جا رہے۔ البتہ دوسری طرف انڈیا کے ساتھ معاملات بھی جا رہے ہیں، وینیو پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور مختلف وینیو آپشنز پر بھی غور ہو رہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو سری لنکا ہے اس کے جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کی بھی کیمپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جو کرنٹ ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے بھی 2-4 چیزیں کہی ہیں کہ میں ایک چیز جو ہے اس پہ مجھے کافی خوشی ہوئی ہے کہ ایز اے ہیڈ کوچ ان کو یہ کنسرن ہے اس بات کا، اور پہلی بار پاکستان کسی ہیڈ کوچ نے ایسی بات کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہیڈ کوچ نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، بلکہ 2-3 چیزیں کہی ہیں، اور تینوں چیزوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ کہ ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان نے اگلا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو فائنل ہے وہ پاکستان نے کھیلنا ہے، اور اس بارے میں
ان کو وہ کافی کلیئر ہے اور ان کی کوئی پلانس بھی ہیں اس بارے میں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ انڈیا میں جو اگلا 50 اوور کا جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان نے جیتنا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, بلکہ اس کو جنرلی لیں تو کافی بورڈز اور کافی کپتان یہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں, کوچز بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن جو تیسری چیز انہوں نے کہی ہے وہ دیکھ کے مجھے کافی خوشی ہوئی, کیونکہ یہ پہلی بار آئی تھنک کسی پاکستانی کوچ نے, ہیڈ کوچ نے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی, اس طرح کا کوئی کنسرن کا اظہار کیا. تیسری چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ 2019 کا جو 50 اوور کا ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے بعد جو سب سے کم او ڈی آئیز کھیلے ہیں وہ پاکستان نے کھیلے ہیں, اور پاکستان کی ٹیم کو چاہیے کہ مزید او ڈی آئیز کھیلے, اور اس بارے میں وہ پی سی بی بھی پریشر ڈال رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں پی سی بی بہت ساری ارینجمنٹ کر سکتا تھا پی سی بی, کیونکہ اس وقت ساؤتھ افریقہ بالکل فری ہے, سری لنکا فری تھا, آپ نے ارینج نہیں کروایا. افغانستان فری تھا, آپ نے ان کے ساتھ بھی ارینج نہیں کروایا. آگے ورلڈ کپ آنے والا تھا اور آپ نے 3 T20 آئے کھلا کے اپنے پلیئرس کو, اپنی ٹیم کو بس ایک قسم کے بیوقوفوں کی جنت سے گزار کے لے آئے. نیوزی لینڈ فری ہے, آلدو آپ نیوزی لینڈ کے ساتھ کافی سیریز کھیل چکے ہیں, بٹ اسٹل ایک آپشن ہے وہ بھی. اب ویسٹ انڈیز جو ہے وہ بھی کچھ خاص نہیں کر رہا تھا, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی میٹر کرتی ہیں. آگے آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا تھا اور آپ کو ورلڈ کپ کے لیے تیاری چاہیے تھی, آپ نے ان چیزوں کو, ان مواقع کو کیش نہیں کیا. اور یہ پی سی بی کی جو نان پروفیشنلزم ہے, یا اس طرح کہیں کہ ہر جو دوسرے تیسرے دن ایک نیا چیئرمین آ جاتا ہے تو پلاننگ میں کافی مشکل ہوتی ہیں, نئی ٹیم آ جاتی ہے اس کے ساتھ, تو ان چیزوں کو لے کے جانا, آگے لے کے جانا کافی مشکل ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی آیا اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے یا آگے جا کے پی سی بی وہی غلطیاں دہراتا ہے, وہی چیز ہی کرتا ہے. کیونکہ ابھی ہم ریسنٹلی یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو ایشیا کپ کے بعد, شاید ایشیا کپ سے پہلے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شاید چینج ہو جائیں, جو کہ کمیٹی کے چیئرمین ہے بی سی بی. اور مجھے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ بھی انسٹیبل ہی ہے, اور وہاں بھی کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پی سی بی کے ایکس چیئرمین ذخا اشرف کو واپس لایا جائے. تو اس سے کرکٹ کافی افیکٹ ہوتا ہے, اور اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ باقی ساری چیز تو ہم نے ایز اے نیشن تباہ کر دی ہیں, اور جو ایک تھوڑا سا نیشنل انٹرسٹ ہے, نیشن انٹرسٹ ہے جس چیز میں, ہم وہ بھی تباہ کرتے جا رہے ہیں. باقی الحمدللہ ہم نے ہر جگہ پہ کچھ مخصوص لوگوں کو بٹھا کر وہ سارے اسپورٹس, ہاکی, فٹ بال, اسکواش وغیرہ, بیڈمنٹن, یہ چیز تباہ کر چکے ہیں. یہ کرکٹ رہ گئی ہے, خدا رہا اس کو پلنے دیں, اس کو پھولنے دیں. پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد سے کرکٹ جو ہے وہ دوبارہ کھیل رہی ہے, سو لیٹ اٹ بی.